کون سی چیزیں ہیں جو پلسرات سے نجات دینے میں انسان کے کام آئیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو پلسرات پر انسان کے لیے مشکلات کا باعث ہوں گی۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پہ آپ دوبارہ غور کیجئے، جو شروع میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے، یہ تیرے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم ان کو بچا لیں گے جو تقوی والے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز انسان کے دل میں تقوی کا ہونا۔ تقوی سے مراد دل کا وہ احساس، دل کے اندر اللہ کے جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کی خشیت، اللہ کے مقام کی ایسی فیلنگز اور ایسے احساسات جو انسان کو نیکیوں پہ آمادہ کریں اور اسے گناہوں سے روک دیں۔ تو جس قدر انسان کے دل میں تقوی کی کیفیات زیادہ ہوں، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین تین دفعہ ارشاد فرما رہے ہیں، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ انسان کو اپنے دل پہ محنت کرنی ہے۔ دل میں جس قدر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، تقوی ہوگا، خشیت ہوگی، انابت ہوگی، رجوع اللہ کی کیفیت ہوگی، نیکیوں کا شوق ہوگا، گناہوں سے نفرت ہوگی، تو جس قدر انسان کا دل صاف ہوگا، اس کے اندر اخلاص ہوگا، وہ منافقت سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، ان چیزوں سے پاک ہوگا، اس قدر زیادہ اس کا پل صراط سے تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ گزر ہوگا۔ اس کے بعد جتنے بھی وہ نیکیوں والے اعمال ہیں، تمام اعمال ہی جس قدر انسان کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی، اس کی گزرنے کی رفتار زیادہ ہوگی۔ اس کے برعکس، تقوی کے برعکس، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ظالموں کو ہم گھٹنوں کے بل گرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ تو ظلم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ جس قدر انسان کے دل میں شرک کی آمیزش ہوگی، اس کے اعمال میں شرک کی آمیزش ہوگی، اسی قدر وہ خطرے میں۔ اور ظلم میں جو اللہ کے بندوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، یقیناً یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ تو جس قدر اس نے زیادہ ظلم کیے ہوں گے اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی مخلوق پہ، حتیٰ کہ وہ کسی جانور پر ہی ظلم کیوں نہ ہو، اسی قدر وہ زیادہ خطرے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم جس قدر انسان نے کیا ہوگا، وہ اس کے لیے اسی قدر اندھیروں کا باعث ہوگا۔ تو جتنے زیادہ اس کے لیے اندھیرے ہوں گے، اتنا ہی اس کو راستہ سجائی نہیں دے گا، وہ پل بھر کے لیے بھی چل نہیں سکے گا۔ تو سب سے پہلی چیز پل صراط سے خیریت سے گزارنے والی ایمان، تقوی، اخلاص، دل کی صفائی ہے۔ اور اس کے برعکس پل صراط پہ انسان کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کرنے والی تقوی کا نہ ہونا، ظلم کا ہونا، شرک کا ہونا، حقوق العباد میں ظلم کا۔ دو اور چیزیں ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ تذکرہ کیا ہے کہ ان کو پل صراط کے دونوں کناروں کے اوپر اللہ کی طرف سے چھوڑا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ عَلَى جَنبَتَيِ الصِّرَاطِ، پل صراط کے دونوں کناروں کے اوپر امانت داری کو اور رشتہ داری کو چھوڑا جائے۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے، اہل علم نے، ائمہ محدثین نے دو ٹوک اور واضح طور پر لکھا ہے کہ امانت داری اور صلہ رحمی کو جو چھوڑا جائے گا تو اس کے دونوں مقاصد ہوں گے۔ ایک مقصد تو یہ ہوگا کہ جس شخص میں جس قدر امانت داری زیادہ ہوگی، امانت داری کی وجہ سے اتنی تیزی کے ساتھ وہ اس پل صراط سے گزر رہا ہو، اور جس میں جس قدر امانت داری کم ہوگی، اس قدر زیادہ اس کو وہاں رکنا ہوگا۔ امانت داری اسے روک لے گی، اسے تھام لے گی، اسے گزرنے نہیں دے گی۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ نے، دیگر تابعین نے خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کیا کہ امانت سے مراد پورے کا پورا دین ہے۔ ہمارا جسم ہمارے پاس امانت ہے، وضو امانت ہے، نماز امانت ہے، ذمہ داریاں امانت ہیں، ہمارے پاس ہماری اولاد امانت ہے،
ہمارے تمام اعضاء ہمارے پاس امانت ہیں۔ یہ آنکھیں، ان کی جنبشیں امانت ہیں، یہ ہاتھ، ان کی حرکتیں امانت ہے، یہ قدم، ان کی آہٹیں ہمارے پاس امانت ہے، زبان اور اس کے بول ہمارے پاس امانت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے امانت کو آسمانوں پہ، پہاڑوں پہ، زمین پہ پیش کیا، انہوں نے اسے اٹھانے سے ابا کیا، انسان نے اس کو اٹھایا، لیکن انسان بہت ہی ناانصاف اور بہت ہی جاہل واقع ہوا۔ ہمیں، مجھے اور آپ کو آج اس چیز کا خصوصی احساس اور خیال کرنا ہوگا۔ جس عہد سے اس وقت میں اور آپ گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث رہ رہ کر یاد آتی ہے کہ جب قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا وصلت الامانہ الی غیر اہلہا فانتظر الساعہ۔ جب امانت نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ تو ذمہ داریاں بھی ایک امانت ہے، عہدے بھی ایک امانت ہے، کرسی بھی ایک امانت ہے، ہر قسم کی ذمہ داری بھی ایک امانت ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ عَلَى جَنبَتَيِ الصِّرَاطِ۔ امانت کو اور رشتہ داری کو پل صراط کے دونوں کناروں پہ اللہ کی طرف سے چھوڑ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عہد سے ہم گزر رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ بھی آپ کی اس حدیث کا مصداق ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے اوپر ایسے سال آئیں گے، خداعات، جس میں بہت دھوکے ہوں گے، بہت فراڈ ہوں گے، ایلوژنز ہوں گی، کوئی چیز کلیئر نہیں ہوگی اور ایمبیگوٹی کو پھیلا دیا جائے گا، اس قدر پھیلا دیا جائے گا، جھوٹ اور سچ کو آپس میں ایسے مکس اپ کر دیا جائے گا کہ یخون فیہا الامین، امانت دار کو کرپٹ ثابت کیا جائے گا، اور جو کرپٹ ہے اس کو ایماندار ثابت کیا جائے گا، جھوٹے کو سچا ثابت کیا جائے گا اور سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا۔ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ عَلَى جَنبَتَيِ الصِّرَاطِ، امانت کو اور رشتہ داری کو پل صراط کے دونوں کناروں کے اوپر چھوڑا جائے گا۔ تو جس نے جس قدر امانت داری کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، اسی قدر وہ جلدی سے گزرے گا، اور جس نے جس قدر امانت میں خیانت کی ہوگی، چاہے وہ امانت جسم ہو، اولاد ہو، ذمہ داریاں ہوں، یا وہ مالی امانت ہو، جیسے ہم کسی کے پاس کوئی پیسے رکھوا دیتے ہیں، وہ امانت کی ایک قسم ہے، صرف وہی امانت نہیں ہے، وہ امانت کی ایک قسم ہے، چاہے اس کے اندر خیانت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں جو ان کے اہل ہیں ان کے حوالے اور ان کے سپرد کر دو۔ امانت داری کو پل صراط کے دونوں طرف اسے چھوڑا جائے گا، والرحم، اور رشتہ داری کو چھوڑا جائے گا۔ رشتہ داری کو نبھانا، جس نے جس قدر نبھایا ہوگا، صلہ رحمی کی ہوگی، وہ اس قدر تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر رہا ہوگا۔ رشتہ داری میں سر فہرست والدین آتے ہیں، ان کی خدمت، ان کا خیال اور ان کی آؤ بھگت، ان کی رضامندی کا احساس، ان کو خوش کرنے کا احساس۔ جس قدر کسی انسان نے اس احساس کو پالا ہوگا اور اس کو خیال رکھا ہوگا، اسی قدر وہ پل صراط سے جلدی گزر رہا ہوگا، اور جس قدر کسی نے قطع رحمی کی ہوگی، رشتوں کو توڑا ہوگا، اسی قدر اسے وہاں رکنا ہوگا۔ اس کے لیے کانٹے بھی ہوں گے، اس کے لیے آنکڑے بھی ہوں گے، اس کے لیے کنڈیاں بھی ہوں گی، اور اس کے لیے جہنم کے شعلے بھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، امانت اور رشتہ داری کو پل صراط کے اوپر چھوڑا جائے گا، اور یہ پل صراط کے دونوں کناروں پہ دائیں اور بائیں یہ چیزیں کھڑی ہو جائیں گی۔ فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ، سب سے پہلا شخص بجلی کی چمک کی طرح تیزی سے گزر جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، بجلی کی طرح کون سی چیز ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرُوا إِلَى الْبَرْقِ، تم نے غور نہیں کیا کہ بجلی کیسے چمکتی ہے، کیسے تیزی سے
پلٹ جاتی ہے پلک جھپکنے میں، پھر دوسرا شخص ہوا کی طرح، پھر پرندے کی طرح، پھر تیز رفتار سوار کی طرح، تجری بہم اعمالہم، ان کے اعمال ہی ان کو لے کے جا رہے ہوں گے۔ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، اور تمہارا پیغمبر پل صراط پہ کھڑا کہتا ہوگا رب سلم 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 حتى تعجز اعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير الا زحفا۔ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے اوپر گناہوں کے اتنے بوجھ ہوں گے کہ وہ چل نہیں سکیں گے، تو گھٹنوں کے بل گھسٹ رہے ہوں گے۔ وعلى حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومقدوس في النار۔ یہ ہے پل صراط کا تذکرہ، اور خصوصاً پل صراط سے گزارنے والی چیز امانت، اور اس کے اوپر سے گزارنے والی چیز صلہ رحمی، اور پل صراط کے اوپر روکنے والی اور انسان کے لیے پریشانی کا باعث بننے والی چیز امانت میں خیانت اور قطع رحمی۔